کیا آپ راتوں کو جاگتے ہیں؟ کیا آپ کا ذہن ہر وقت آنے والے کل کے خرچوں، بڑھتے ہوئے بلوں اور نہ ختم ہونے والی مہنگائی میں الجھا رہتا ہے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن پیسہ آپ کے ہاتھ میں ریت کی طرح پھسل جاتا ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں رہی؟ کیا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہر گزرتا دن اس بوجھ کو مزید بھاری کر رہا ہے؟ اگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ہاں ہے تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ آج ہم دنیاوی تدابیروں کی بات نہیں کریں گے، ہم زیادہ گھنٹے کام کرو یا نیا قرض لے لو جیسی باتوں سے بہت آگے کی بات کریں گے۔ آج ہم براہ راست اس ہستی کے خزانے سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں گے جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آج ہم رزق کی تنگی ختم کرنے کے اس سب سے طاقتور نبی وظیفے کی بات کریں گے جسے تاریخ نے آزمایا ہے اور جس کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک ماسٹر کی ہے، ایک ایسا عمل جو نہ صرف آپ کے رزق کے بند دروازے کھولے گا بلکہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر غم کا مداوع بھی کرے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ چابی مل جائے جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی۔ سب سے پہلے آئیے ایک بنیادی غلط فہمی کو دور کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ رزق کا مطلب صرف پیسہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسلام میں رزق کا تصور بہت وسیع ہے۔ آپ کی صحت رزق ہے، آپ کے خاندان کا سکون رزق ہے، آپ کی نیک اولاد رزق ہے، آپ کا علم رزق ہے، آپ کا وقت میں برکت رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ایمان اور ہدایت یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اور یہ سارا رزق تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن واضح اعلان کرتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آپ کا رزق آپ کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جا چکا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی تلاش کرے گا جیسے موت آپ کو تلاش کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رزق لکھا جا چکا ہے تو پھر اس میں تنگی کیوں آتی ہے؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں اللہ کے خزانوں سے آپ کے رزق کا پائپ آ رہا ہے، وہ پائپ کھلا ہے اور اس میں رزق کی فراوانی ہے، لیکن ہم خود اپنے اعمال سے اس پائپ میں کچرا پھنسا دیتے ہیں، اسے بلاک کر دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ، وہ سب سے بڑا بلاکر کیا ہے؟ وہ ہے گناہ۔ جی ہاں، ہمارے گناہ۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خود اپنے رزق کے دروازے پر قفل لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو حل کیا ہے؟ اگر تالا گناہ ہے تو اس کی چابی کیا ہے؟ وہ چابی، وہ طاقتور ترین عمل، وہ نبوی وظیفہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ ہے استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنا، استغفر اللہ کہنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بس استغفار، رزق کا اس سے کیا تعلق؟ یہی تو وہ جادوئی راز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ استغفار صرف آخرت کے لیے گناہ معاف نہیں کرواتا، یہ آپ کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ آئیے اس کا ثبوت دنیاوی کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے کلام قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ ان کی قوم غریب تھی، قحط سالی کا شکار تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کے باغات سوکھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ان تمام مسائل کا ایک ہی حل بتایا۔ قرآن ان کے الفاظ کو یوں نقل کرتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، معافی مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ اگلی آیات سنیں اور حیران ہو جائیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال اور اولاد کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، ایک عمل، استغفار، اور فائدے کتنے؟ بارش، مال، اولاد، باغات، نہریں، یعنی دنیا کی ہر نعمت کا دروازہ استغفار سے کھلتا ہے۔ اب آئیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ یہ وہ حدیث ہے جو اس وظیفے کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ترجمہ، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ 3 وعدے۔ پہلا، ہر تنگی سے راستہ۔ آپ قرض میں ہیں، راستہ نکل آئے گا۔ نوکری نہیں ہے، راستہ نکل آئے گا۔ دوسرا، ہر غم سے نجات۔ دل پریشان ہے، سکون مل جائے گا۔ تیسرا، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ یہ ہے وہ جادو جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری تنخواہ تو محدود ہے، رزق کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ وہاں سے دے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اپنے وقت کے عظیم عالم تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور قحط کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا، میرے باغات سوکھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ پاس بیٹھے شاگرد حیران ہو گئے کہ سب کے مسئلے الگ ہیں لیکن حل ایک ہی ہے۔ امام حسن بصری مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا؟ اور پھر آپ نے وہی سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائیں۔ ایک اور واقعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، جو اپنے بڑھاپے میں سفر پر تھے۔ ایک شہر میں رات ہو گئی، مسجد میں رکنا چاہا تو چوکیدار نے نکال دیا۔ وہ تھکے ہوئے مسجد کے باہر سردی میں بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک نان بائی تھا جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے رحم کھا کر انہیں اپنی دکان میں رات گزارنے کی پیشکش کی۔ امام احمد بیٹھ گئے اور دیکھا کہ وہ نان بائی ہر لقمہ گوندتے ہوئے، ہر روٹی پکاتے ہوئے مسلسل ایک ہی ذکر کر رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام احمد حیران ہوئے اور اس سے پوچھا، تم کب سے یہ عمل کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جناب میری تو عادت ہے، سالوں سے کر رہا ہوں۔ امام احمد نے پوچھا، اس کثرت سے استغفار کرنے کا تمہیں کوئی پھل بھی ملا؟ اس نان بائی نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، جناب اللہ کی قسم، میں نے آج تک اللہ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا ہے، بس ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد کے دل میں تجسس پیدا ہوا، پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ نان بائی نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں نے امام احمد بن حنبل کا بہت نام سنا ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے بس ایک بار مجھے ان کی زیارت کروا دے۔ امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ نے تمہاری دعا ایسی قبول کی کہ وہ تمہیں گھسیٹ کر مسجد سے دھکے پڑوا کر تمہاری دکان تک لے آیا ہے۔ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ سوچئے، استغفار کی کثرت نے اس کی ہر دعا کو قبولیت کا شرف بخشا۔ استغفار پہلا قدم ہے، یہ پائپ سے کچرا نکالتا ہے۔ اب اس پائپ کو اور وسیع کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کا خوف، پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جب آپ استغفار کر کے پچھلے گناہ معاف کرواتے ہیں اور تقویٰ اختیار کر کے نئے گناہوں سے بچتے ہیں تو پھر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر استغفار اور تقویٰ آپ کی روحانی صفائی ہے تو ایک ایسا مادی عمل بھی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کنجی قرار دیا ہے۔ یہ عمل ہے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا۔ آج ہم نے اس عمل کو مکمل طور پر بھلا دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے نہیں بولتی، لوگ اپنے والدین سے کٹے ہوئے ہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان سنیے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے جسے صرف زبان سے پڑھنا ہے، یہ ایک عملی قدم ہے۔ آج ہی اس ویڈیو کے بعد اپنے ان رشتہ داروں کو فون ملائیں جن سے آپ ناراض ہیں یا بات چیت بند ہے، ان سے معافی مانگیں، ان کی خیر خبر لیں۔ آپ اپنے رزق کے دروازے پر لگی ایک اور بڑی رکاوٹ کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیں گے۔ تو اس سب سے طاقتور 90 وظیفے کا مکمل پیکج کیا ہے؟ یہ صرف تسبیح پر استغفار گننا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے۔ پہلا کام سچی توبہ۔ سب سے پہلے سچے دل سے اپنے تمام پچھلے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ سے رو کر معافی مانگیں اور پکا ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ دوسرا کام استغفار کی کثرت۔ اسے اپنی عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں، اور سب سے اہم سید الاستغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے صبح پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، جو اسے شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ جنتی ہے۔ تیسرا کام تقوی کا آغاز۔ آج سے ہی بڑے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں، خاص طور پر وہ گناہ جو رزق کو کھا جاتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، رشوت لینا یا حرام کمائی کرنا۔ چوتھا کام صلہ رحمی کا عملی قدم۔ آج ہی اپنی رشتہ داروں کی لسٹ بنائیں جن سے آپ کا تعلق کمزور ہے، ان سے رابطہ بحال کریں۔ اور پانچواں کام توکل۔ یہ سب کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا اس کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان سب بنیادوں کے ساتھ ایک سورت ہے جسے سورہ رزق کہا جاتا ہے، وہ ہے سورہ واقعہ۔ علماء اور بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے بھی اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رزق کی تنگی کا حل مزید قرضوں میں نہیں ہے، اس کا حل دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں نہیں ہے، اس کا حل اس ذات کے سامنے جھکنے میں ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ آج ہم نے وہ نبوی نسخہ سیکھا ہے جو 3 ستونوں پر کھڑا ہے: استغفار، تقوی اور صلہ رحمی۔ یہ کوئی ایک رات کا جادو نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے۔ آج سے ہی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آج سے ہی استغفار کی کثرت شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کے لیے وہ رستے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آپ کے قرض بھی اتارے گا، آپ کے گھر میں برکت بھی دے گا اور آپ کے دل کو وہ سکون دے گا جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے اور آپ آج سے ہی اس نبوی وظیفے کو اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ میں آج سے ہی استغفار شروع کرتا ہوں ضرور لکھیں۔ اس پیغام کو اپنے ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور آئندہ بھی ایسے ہی گہرے اور تحقیقی اسلامی موضوعات پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کے رزق میں برکت، کشادگی اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔